ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی تو پیارے دوستو، اب ہم آئے ہیں گندی بات کرنے آپ کے ساتھ۔ گندی بات وہ والی گندی بات نہیں ہے، گندی بات کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی، کیونکہ میں نے کہا تھا اچھی کے اپوزٹ میں جو میں بات کروں گا وہ ہے ہوگی گندی بات۔ تو گندی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی جو ہے عدم برداشت وہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اور پچھلے ہی دنوں پاکستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک گارڈ نے بینک مینیجر کو مار دیا یہ کہہ کر کہ یہ احمدی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا کلپ دیکھتے ہیں کہ اس نے بینک مینیجر کو کیوں مارا، اس کے بعد ہم مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دسو جی کو جی۔ وہ اللہ دے نبی نہیں منیدا۔ صحیح ہے، کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ الفاظ ہیں کہ نبیاں دے پاس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرق پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال کوئی تعلق۔ جی تو آپ نے اس کا موقف سنا کہ اس نے ایک شخص کو صرف اس لیے مار دیا کہ وہ کہتا تھا فرض پڑھو سنتوں کی کوئی بات نہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام اس گھٹیا شخص کو کیسے ہیرو بنا رہی ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا لوگ اس کو پپیاں کر رہے ہیں۔ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس کو پپیاں کر رہے ہیں۔ یار تیرے بل سڑ جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کے ہونٹ جو ہے نا وہ جل جائیں گے اس کو پپی کرنے میں۔ اور یہ نکلا کیا؟ اچھا اس کے اندر یہ نکلی یہ چیز کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ یہ اس نے بینک مینیجر کو صرف اس لیے مار دیا کہ بینک مینیجر صاحب جو تھے وہ ان کی اور اس کی آپس کا کوئی پرابلم تھا، آپس کے اختلافات تھے، جس کی بنیاد پہ اس نے بینک مینیجر کو مار دیا۔ اب جب یہ اس کو مار کے اس کو ڈکلیئر کر کے باہر نکل آیا تو تھانے کی چھت کے اوپر جہاں پہ اس کو پکڑا جانا تھا، جو آپ کو میں نے سب سے پہلی ویڈیو دکھائی تھی وہ اس کا تھانے میں بیان تھا، تو وہاں سے یہ نکل کے جب تھانے کی چھت پہ گئے تو مولوی اس کے ساتھ مل کے تقریر کر رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں۔ پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہ جتنے دوست کھڑے ہو، میں سارے ریکویسٹ کرے سا کہ پرامن طور پہ تساں سارے جڑے ہو اپنا منتشر ہو ونجو۔ تساں امید تھے، اساں امید تھے پولیس اگر ساری خلاف ورزی کرے سی اگر آج عاشق آ سکتے ہیں تو پرسوں نہیں آ سکتے۔ اس واسطے ہن سارے لوگ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے تے اعتماد کر کے پولیس نے سارے علماء نے متا ساری گل عوام منی نے۔ میں خدا کے سامنے آپ کو حاضر ناظر سمجھینا، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، میں وہ سامنے بندہ ناجیز اللہ وہ سامنے تھوڑے سامنے اللہ نے حاضر ناظر کر کے وعدہ کرینا گل پہ کرینا کہ اساں پولیس کی کارروائی کو 100% مطمئن ہاں۔ اساں کیا 295 کی تفتیش کراؤ، نہ کیا سکتے ہیں، نہ کیا سارے علماء شامل کرو پولیس کے نام، انہوں علماء شامل کیتے وہ تفتیش اگر وہ بردود بچ لینا تو پھر وہ کی گستاخی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ پولیس 295 سی ہے۔ باقی اسان جڑا خطرہ آئی وکلا تے آئی کہ پولیس ہندی بادشاہ لوگ یہ دوتے دہشت گردی دفعہ لیسن کار بندے اور یہاں کون تھی سیاست مصطفیٰ اساں کیا دہشت گردی کا دفعہ وکلا تھی مشورے درونال نہیں بڑھتا۔ پولیس تسلیم کیتا، ڈی پی او وعدہ کیتا، ڈی پی او میں ذاتی طور پہ جاننا پراچار امن کمیٹی کے میٹنگ میں جا چکا، پکا پیتا آنسٹ بندہ جڑا وعدہ کرے اس کے مطابق چلتا۔ اس کا کوئی دہشت گردی کا دفعہ نہ لگ سی، صرف 324 جڑا ہے ارادہ قتل، وہ تے ضمانت بھی ہو سکتی، وہ انشاءاللہ سے کل ضمانت درخواست دائر کر سکتا۔ غازی احمد نواز زندہ باد، غازی احمد نواز زندہ باد۔ تو آپ ہی غازی جڑا احمد نواز ہے نا باہر نہیں آنا چاہتا، انشاءاللہ جیل نے ضمانت ہو سی، بات بڑے دھوم دھام نال اساں اس کو دل کے بجا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا، اب لعنت ہے اس پولیس والے پہ جو کھڑا ویڈیو بنا رہا ہے اور ایک غیر قانونی کام جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔
اب بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ شخص جو ہے اس نے تو گستاخی کی ہی نہیں تھی. ان مولویوں کو بھی پتہ لگ گیا. وہ مولویوں کو کیوں پتہ لگا؟ پہلے آپ اس کے جنازے کی ویڈیو دیکھیں, تقریباً 2 منٹ کی ویڈیو ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں مزید تجزیہ دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو مولوی جنازے پہ بات کر رہا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات کر رہا ہے. دیکھیے اور اس کے بعد ہم مزید آپ سے بات کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور سارا ارد گرد میں لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کی ہو, اور لوگ وہاں پہ جو جمع ہو گئے اور وہاں پہ آ گئے, اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جس طرح غازی علم الدین شہید نے کوئی کام کیا تھا ایسا کام ہوا ہے. لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے اور نعرے بازی اور یہ ہوا. اب ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا. آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے بتا دیجیے کہ یہ قتل ناحق ہے. یہ دیکھ لیجیے یہ قتل ناحق ہے, یہ قتل ہے. سراسر قتل ہے. اس لیے جزاکم اللہ اپنے ہاتھوں کو نیچے. اس لیے اب ان احباب کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے قائد آباد کے گنجال کے دوسرے دوست احباب ہیں, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے, ان کو یہ بتلایا گیا تھا. لیکن اب یہ سارا بھرا ہوا, دیکھیں اپنی سب کو دیکھ لیں, وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بھرا ہوا ہے. یہ سارے ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا, وہ کوئی قادیانی نہیں تھا, اور ان کے ہاتھ ان کے گھر میں ان کی اماں جان قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں. جی تو جناب آپ نے دیکھا کہ مولوی کیا کہہ رہا تھا. اب اس کے اندر 2-3 پہلو ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھائی. پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک مسلمان تھا, اس لیے اس کا جو قتل ہے وہ قتل ناحق ہے. اور جو پہلا مولوی بکواس کر رہا تھا اور لوگوں سے نعرے لگوا رہا تھا, جذباتی کر رہا تھا ان کو, اب یہ مولوی جو دوسرے والا ہے اس کو یا دوسرا جو پہلا مولوی تھا ان کی بیانات میں کتنا تضاد ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں. یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ توہین رسالت کے نام کے اوپر ہمیں کس طور کے اوپر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی پہلے والا اپنی دکان چمکا گیا, دوسرے والے نے اپنی دکان چمکائی. اچھا اب اس بیچارے جو بینک مینیجر تھا, ٹھیک ہے ناحق مظلوم مرا, لیکن اس کے ناحق مظلوم مرنے کی گواہی کیسے ملی؟ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ خاصا سٹرونگ ہے. اس کا آئی تھنک کوئی ماموں تایا چاچا جو بھی ہے وہاں کی سبزی منڈی کا بہت بڑا کوئی صدر شدر ہے, اور اس طرح سے ان کا تعلق بڑے راسخ العقیدہ بریلوی قسم کے خاندان سے ہے. اور یہ ناحق خون اس لیے بہا کیونکہ وہ بریلوی تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ یہ بریلوی تھا اس لیے یہ ناحق خون بہا. اور مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ احمدی نہیں تھا. اگر یہ احمدی ہوتا, اگر فرض کر لیتے ہیں یہ احمدی ہوتا, تو کیا یہ خون حق ہو جاتا ناحق سے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ ہمارے معاشرے کی انتہائی پستی کی بات ہے, انتہائی گھٹیا سوچ ہے ہماری کہ ہم اس بارے میں اس طرح سوچ رہے ہیں. ہم ہر کسی کو گستاخ, احمدی, عیسائی, ہندو کچھ بھی کہہ کے اس کا سر تن سے جدا کرنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں. انسانیت کی قدر بالکل ختم ہو چکی ہے, اور وہ قدر ان مولوی بغیرتوں نے ختم کی ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ میرے اور آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہی بات فرانس میں ہوئی. کبھی ہم اس بغیرت وہ جو غازی خالد کو غازی بنا دیتے ہیں, اس کو بھی غازی احمد نواز زندہ باد. اب کیا کرو گے اس غازی کا؟ اور ہر اینٹ اٹھاؤ گے اس طرح کے غازی اب نکلیں گے, اور یہ تمہارے سر ہی کاٹیں گے ان مولویوں کے. یہی غازی اٹھ کے ان مولویوں کے سر کاٹیں گے, تو پھر یہ روئیں گے, پھر یہ کہیں گے خدا کا واسطہ اس کو ختم کرو. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اگر آج ہم نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی, احمدی کو کیوں مارے ہم, اس کا ایک فرض کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ نان مسلم ہے یا مسلم ہے, اس بحث سے نکلے بغیر انسان تو ہے نا, اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے, اس کا اپنا ایک مذہب ہے, اس کو اس کے اوپر عمل کرنے دیں. اس میں آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے اس سے؟ لیکن نہیں, ہم نے تو اس طرح کا کوئی بھی اٹھ کے کہے گا جی میں تے غازی ہوں, تو ہم نے اس کو سر پہ بٹھا لینا. وہ جو غازی خالد تھا وہ معافیا مانگتا پھر رہا ہے, خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو, جیل سے نکالو, مجھ سے جیل میں رہا نہیں جاتا. کہاں گئی اس کی غازیت؟
वो जो बेगैरत झूठ बोल के फ्रांस गया हुआ था, वहां पे जो बड़ा मुजाहिद बन रहा था, उसका बाप अब हुकूमत से अपीलें कर रहा है, खुदा वास्ते मेरा बच्चा वापस लाओ। क्यों? आपकी गाजियत खत्म हो गई, अब आपको शहादत नहीं चाहिए। तो ये माशरे की वो गंदी बात है, ये माशरे की वो गंदी बात है जिसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। हमें अपने माइंडसेट को सोचने की जरूरत है। हम रहमतुल लिल आलमीन के नाम के ऊपर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हमें इस दहशतगर्दी से हटना होगा। हमें रहमतुल लिल आलमीन को रहमत बनाकर पेश करना होगा, दहशत बनाकर हम उनको पेश नहीं कर सकते। उम्मीद है कम से कम आप इस पे सोचेंगे जरूर। अगर आप गलती से ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये समझते हैं कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, हम इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इस पे बात करने की, इस पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब तक लोगों के गले काटेंगे, कब तक लोगों के सर काटेंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।